حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے. حضرت عثمان غنی میں دو تین چیزوں کا بڑا غلبہ تھا. سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. میاں صاحب نے کہا کہتے یہ نہ سمجھنا کہ جو امیر آدمی ہے وہ سخی ہے. نا اور بھائی جب سخاوت کرتا ہے تو پھر مالدار رہتا ہی نہیں. سخاوت مالدار تو وہ رہے گا جو پیسے جمع کرے گا. تو جس نے جمع کرنے ہی نہیں اس کے بعد پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جس کو سخاوت کرتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ مالدار نہیں، یہ سخی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے. اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے. عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی. فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے. آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا. اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی. تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی. عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے. حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے. جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو. عرض کی محبوبہ دیکھنے کی آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں. دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں. جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی. اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے. اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کی بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے. چندے کا حضور نے اعلان کیا. جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا. فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو. حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے. قحط کا زمانہ ہے. جناب عثمان اٹھے کا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی. دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. کہا حضور 100 میرا اور شامل کر دیں. نبی پاک نے پھر اعلان کیا. حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا. پھر اٹھے. کہا حضور میرا تیسرا 100 بھی شامل کر لیں. فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا. میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو. عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے. آپ اعلان کرو، حاضر ہے، عرش ہے، حاضر ہے. پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے. لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.